بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ہسٹری کے معزز دوستو، جب سے کرونا وائرس نے سر اٹھایا ہے تب سے لے کر آج تک دنیا نے عجیب عجیب رنگ دیکھے ہیں۔ اس وبا کے آنے سے روزگار ختم ہو گئے، سکول اور کالج بند ہوئے، خوراک کی قلت پیدا ہوئی اور لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے، اور جو زندہ بچ گئے وہ اپنے ہی گھروں میں قیدیوں جیسی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت اس دور کو تاریخ کا بدترین دور مانتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ جب سے انسان نے اس دنیا میں قدم رکھا ہے تب سے ایک نہ ختم ہونے والی جدوجہد اور مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ قدرتی آفات، جنگیں اور وباؤں کے مسائل سمیت بے شمار آفتوں نے ہزاروں سال سے انسان کو گھیر رکھا ہے۔ جو لوگ اس دور کو تاریخ کا بدترین دور کہتے ہیں وہ شاید تاریخ سے لا علم ہیں، کیونکہ آج سے تقریباً 1500 سال پہلے کرۂ ارض نے انسانی تاریخ کا وہ بھیانک دور بھی دیکھا جب کروڑوں لوگ موت کی وادی میں چلے گئے، اور جو زندہ بچ گئے وہ کئی سالوں تک مایوسی اور نا امیدی کی زندگی بسر کرتے رہے، کیونکہ ان کے لیے نہ تو آسمان پر سورج تھا اور نہ ہی روشنی، نہ کھانے کے لیے خوراک تھی اور نہ ہی پینے کے لیے پانی۔ اس دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ جب لوگ صبح سو کے اٹھے تو آسمان سے سورج غائب تھا، اور آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، اور ان بادلوں کی وجہ سے ہر طرف اندھیرا پھیل گیا تھا۔ یہ بادل تقریباً 18 ماہ تک آسمان پر چھائے رہے۔ ہم رات کے اندھیرے میں بھی چاند اور ستاروں کی روشنی میں چل سکتے ہیں، لیکن اس دن جب لوگوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو ان کے سر پر آسمان تھا اور نہ ہی سورج، اور اندھیرے کا یہ عالم تھا کہ ہاتھ سے ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ آفت ایک آدھ دن میں ٹل جائے گی، لیکن ایسا نہ ہوا، اور اندھیرا بڑھتا ہی چلا گیا۔ سورج کی روشنی زمین تک پہنچنا بند ہو گئی۔ 2-4 دن کے بعد زمین کا درجہ حرارت بھی گرنے لگا۔ ناظرین، یہ سلسلہ یوں ہی بڑھتا گیا۔ دن ہفتوں میں تبدیل ہوئے، ہفتے مہینوں میں بدلے اور مہینے سال میں، لیکن سورج نہ نکلا۔ یورپ، مشرق وسطیٰ اور ایشیا کے کئی حصے برف سے ڈھک گئے، اور یورپ تو ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے برف کا گولا ہو۔ پوری دنیا ناقابل برداشت حد تک سرد موسم کے شکنجے میں آ گئی۔ 2300 سالہ سردی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ لوگ گھروں میں قید ہو گئے، جلانے کے لیے لکڑیاں ناپید ہو گئیں، اور کاروبار زندگی رک گیا۔ جھیلیں اور دریا جم گئے، باغ، کھیت اور جنگل اجڑ گئے، اناج اور پھل ختم ہو گئے، اور مویشی بھوک سے مرنے لگے۔ اس کے بعد خشک سالی، قید اور مختلف بیماریوں نے نسل انسانی پر مزید کاری ضربیں لگانا شروع کر دی۔ موسم اور دن رات کی تمیز ختم ہو گئی۔ 18 مہینوں تک کچھ سمجھ نہ آیا کہ سردی کب ختم ہوئی اور گرمی کا موسم کب شروع ہوا۔ لوگوں سے ان کا سایہ تک جیسے روٹھ گیا تھا۔ قید کا یہ عالم تھا کہ لوگ انسانی لاشوں کو بھی پکا کر کھانے لگے۔ شہر کے شہر صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ کئی تہذیبیں اپنے سقوط کو پہنچ گئیں۔ پوری دنیا میں کروڑوں لوگ اس ناقابل فہم قیامت صغریٰ سے متاثر ہوئی۔ پیارے دوستو، تاریخ اس دور کو ڈارک ایج کا نام دیتی ہے، جو 18 ماہ تک پوری شدت سے جاری رہا۔ دنیا بھر کے قدیم مورخین کے مخطوطات میں سورج کے مسلسل 2 سال تک بجھے رہنے کا اشارہ ملتا ہے۔ بقول ان مورخین کے 2 سال تک روشنی انتہائی کم اور سرخی مائل رہی۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے ماہر آثار قدیمہ پروفیسر مائیکل میکارمک کے مطابق دنیا 536 عیسوی میں ایک ایسی تباہی و بربادی سے گزر چکی ہے کہ آج اس کے تصور سے ہی روح کانپ اٹھتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس ہولناک دور میں انسان زندہ کیسے بچ نکلا۔ 1.5 سال بعد درجہ حرارت تھوڑا تھوڑا بڑھنا شروع ہوا، اور لوگوں کے اندر ایک امید جاگنے لگی۔ حالات تبدیل ہونے لگے اور سورج نے اپنا چہرہ دکھانا شروع کیا، لیکن سورج کو پوری آب و تاب کے ساتھ نکلنے میں 11 سال کا عرصہ لگ گیا۔ لیکن تب تک کئی برسوں کا نقصان ہو چکا تھا۔ زمین کی بیج اگانے کی طاقت ختم ہو چکی تھی، جنگلات خشک ہو چکے تھے، اور فصلوں کے لیے بیج یا تو ملتے نہیں تھے، اور اگر مل جاتے تو وہ اگتے نہیں تھے۔ یورپ، بالخصوص آئرلینڈ میں 3 سال تک گندم پیدا نہیں ہوئی۔
جانوروں اور پرندوں کا یہ عالم تھا جیسے وہ کسی دوسری دنیا میں ہجرت کر گئے ہوں۔ لوگوں کے کان ان کی آواز سننے کو ترس گئے تھے۔ اب لوگ یہ کہنے لگ گئے تھے کہ دنیا کا پرانے ڈگر پر واپس آنا شاید ناممکن ہے۔ خوراک کی قلت، بیماریوں اور بھوک کی وجہ سے ہر طرف مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس زمین پر انسان نہیں بستے بلکہ یہاں بھوتوں کا بسیرا ہو۔ ان 18 ماہ اور آئندہ کے 9 سالوں میں تقریباً 100 ملین افراد صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ 536 عیسوی میں بڑی تعداد میں آتش فشاں پہاڑ پھٹے اور ان کی راکھ نے آسمان کو ڈھانپ لیا۔ اس تحقیق میں سوئس گلیشیئر سے اس وقت پھٹنے والے آتش فشاں پہاڑ کے چند ٹکڑے بھی ملے ہیں، لیکن اس تحقیق کو حتمی نہیں مانا جا سکتا، کیونکہ محققین کا ماننا ہے کہ آتش فشاں کے پھٹنے سے اس قدر ہولناک صورتحال پیدا نہیں ہو سکتی۔ ناظرین گرامی، یہ سلسلہ 570 عیسوی تک چلتا رہا۔ 34 سال بعد کائنات نے کروٹ بدلی اور دنیا سے مایوسی اور ناامیدی کے بادل جھڑنے لگے۔ 570 عیسوی میں ظلمات کا یہ 34 سالہ دور ختم ہوا، لیکن یہ دور کیوں اور کیسے ختم ہوا، اس بارے میں پروفیسر میکارمک اور اس کی ٹیم خاموش ہے۔ پیارے دوستو، 570 عیسوی ہی وہ سال ہے جب 22 اپریل کی صبح ہمارے تمہارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ یہی وہ وقت تھا جب دنیا کو ظلمات کے اس دور سے نجات ملی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے اس دنیا کو اس کی اوقات دکھائی، اور پھر وہ صبح طلوع فرمائی کہ جس نے آگے چل کر انسانیت کا ہاتھ تھام لیا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر چیز کی فراوانی ہوتی چلی گئی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کے متعلق اپنی آراء کمنٹس میں ضرور دیجیے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔